وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 2 آج ہم پڑھیں گے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل کی، کس نے؟ اللہ جو الحی القیوم ہے، الحی القیوم نے نازل کی علیک الکتاب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، الکتاب یعنی القرآن، یعنی ایک رسپانسبلٹی دی گئی، ایک ٹرسٹ وردی کو، ذمہ داری بھی اس کو دی جاتی ہے نا جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا گیا القرآن کے لیے، اور یہ کتاب بالحق، حق کے ساتھ نازل ہوئی، یعنی ایک بامقصد کتاب ہے۔ اور اس کا کیا مقصد ہے؟ پوری انسانیت کی ہدایت، پوری انسانیت کی گائیڈنس اور رہنمائی اس کتاب سے ہوگی۔ اور حق کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ یہ کتاب فیصلہ کن کتاب ہے، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں اللہ تعالیٰ کی آئیں اس دنیا میں، اس میں لوگوں نے بہت اختلاف کیا۔ قرآن پاک کے اندر ہی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں آئیں ان میں لوگوں نے بہت اختلاف کیا، ان میں تبدیلیاں کر دی گئیں۔ تو ان اختلافات کو اب قرآن ختم کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور اب کسی کو اگر اللہ کا صحیح اور اصل دین سیکھنا ہے تو اس کو قرآن سے ہی ہدایت ملے گی۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب جو اس سے پہلے تھا، یعنی قرآن سے پہلے جو کتابیں آئیں قرآن ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے نازل کی التورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، والانجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، یعنی قرآن تصدیق کرنے والی کتاب ہے تورات اور انجیل کی۔ تورات اور انجیل دو کتابوں کا یہاں ذکر ہوا، یہ دونوں کتابوں کو ملا کر بائبل بنائی گئی ہے۔ جو تورات اور انجیل ہے، عیسائی لوگ دونوں کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ یہ سورہ جو ہے وہ زیادہ تر نصارہ سے خطاب ہے نا، تو عیسائی اور نصارہ وہ قوم ہے جو تورات اور انجیل دونوں کو ماننے والے ہیں، دونوں کو ملا کر بائبل بنائی گئی ہے۔ بائبل کا مطلب ہے نمبر آف بکس، جو بہت ساری بکس کو کمپائل کیا جاتا ہے اس کو بائبل کہا جاتا ہے۔ سورہ البقرہ کے اندر ہم نے یہودیوں کے بارے میں پڑھا، جو یہودی تھے وہ تورات پر تو یقین رکھتے تھے، انجیل پہ نہیں رکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا۔ تو دونوں کتابوں کا یہاں ذکر ہوا۔ تو قرآن تصدیق کرتی ہے تورات اور انجیل، وہ تورات اور انجیل جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، مگر اب جو ہمیں بائبل کی شکل میں تورات اور انجیل ملی ہوئی ہے وہ اس میں بہت ساری چینجنگ ہو چکی ہوئی ہے۔ تو قرآن ان باتوں کی تو تصدیق کرے گا جو بائبل کے اندر قرآن کے مطابق ہوں گی باتیں، لیکن جو چینجنگ ہو گئی ہے ان کے درمیان جو فیصلہ ہے وہ قرآن کرے گا۔ تو اب کی جو بائبل ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ تو حدیث کے مطابق نہ ہم نے ان کی تصدیق کرنی ہے، نہ تکذیب کرنی ہے، نہ ٹوٹلی ان کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، نہ ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ سٹل اس کے اندر کوئی بات تو ابھی بھی اللہ کی ہوگی جو صحیح ہے، جو چینج نہیں کی گئی۔ تو بائبل کو پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو کمپیریٹیو ریلیجن کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، جو سارے مذاہب کو پڑھتے ہیں، وہ بہت جلد قرآن کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں۔ تو بائبل کو پڑھنا ضرور چاہیے، اس سے ویسے بھی انسان کا ذہن کھلتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ نان مسلمز سے ان موضوعات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جو قرآن اور بائبل میں ایک جیسے ہیں۔ جیسے ایک بہت زبردست اسکالر ہیں، فوت ہو چکے ہیں، احمد دیدات، ان کے میں بہت لیکچرز سنتی ہوں، یوٹیوب میں آپ کو ان کے لیکچرز ملیں گے۔ وہ مناظرہ کیا کرتے تھے، نان مسلم سے، عیسائیوں سے مناظرہ کرتے تھے قرآن اور بائبل کو لے کر۔ تو جو اگر آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی نا بائبل، تو آپ بہت سارا آپ کا ذہن کھلے گا اور بہت ساری باتوں کو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو پڑھنی ضرور چاہیے، آپ اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن تصدیق صرف انہی باتوں کی ہوگی جو قرآن کے مطابق ہوں گی۔ تو یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ اور اس میں جو دو قابل غور چیزیں ہیں کہ تورات اور انجیل کے بارے میں لفظ استعمال ہوا ہے انزلہ، انزلہ کہتے ہیں ایک ہی دفعہ میں اتار دینے کو۔
تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ اتاری، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ان کو تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات ایک ہی دفعہ میں دے دی گئی تھی، جبکہ قرآن کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نزلہ۔ نزلہ کا مطلب ہے آہستہ آہستہ اتارنا، موقع کی مناسبت سے۔ قرآن پاک ایک خاص ٹائم پیریڈ میں آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ تو یہ آیت تھی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔